دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 117 میں تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک عالم صاحب سے سنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ عورتیں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے بڑھ کر جنت میں داخل ہونے کی کوشش کریں گی، اور جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کون ہو تو وہ جواب دیں گی کہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جنہوں نے بچوں کی پرورش کی خاطر بیوہ ہونے کے باوجود نکاح نہیں کیا۔ تو کیا یہ حدیث ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو ہمارے بعض اکابر سے بیوگان کے نکاح کی ترغیب اور اس پر بیوہ عورتوں کو آمادہ کرنے کی تحریک، اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوہ بہن کا بڑھاپے میں دوسرا نکاح کرایا تھا، تو اس کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ آپ نے سوال میں جو حدیث ذکر کی ہے یہ مسند ابی اعلیٰ میں منقول ہے، اور اس کی سند بھی قابل استدلال ہے، اور اس میں ان عورتوں کی فضیلت وارد ہے جو چھوٹے یتیم بچوں کی تربیت کی خاطر قربانی پیش کریں، لیکن یہ جبھی ہے جبکہ انہیں اور کسی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کے برخلاف جن عورتوں کے ساتھ چھوٹے بچوں کا معاملہ نہیں ہے یا ماحول کی بنیاد پر انہیں بیوہ رہنے کی حالت میں فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ اکثریت کا حال ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے عزت اور عافیت کا راستہ یہی ہے کہ ان کا نکاح کرا دیا جائے اور معاشرے میں بیوہ یا مطلقہ کے نکاح کو معیوب نہ سمجھا جائے۔ خود قرآن پاک میں اس کا حکم وارد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ جو بے نکاحی عورتیں ہیں، کنواری ہوں یا بیوہ یا مطلقہ، ان کی نکاح کی فکر کی جائے، اس لیے احوال دیکھ کر کے حکم لگایا جائے گا۔ جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور بچوں کی ضرورت متقاضی ہے کہ دوسرا نکاح نہ کیا جائے، وہاں اس کی فضیلت ہوگی، اور جہاں پر بچوں کی طرف سے تربیت کا کوئی خاص تقاضا نہیں ہے یا بچے ہیں ہی نہیں، یا یہ کہ بغیر نکاح کے فتنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں افضل اور اولیٰ یہی ہے کہ عورت بے نکاحی نہ رہے بلکہ نکاح کر لے اور معاشرے میں مطلقہ اور بیوہ کے نکاح کو معیوب نہ سمجھا جائے، اس لیے کہ معاشرے میں جتنا زیادہ نکاح آسان ہوں گے کنواریوں کے یا مطلقہ یا بیوہ کے، اتنا ہی بدکاری کم سے کم ہوگی، اور جتنا نکاح مشکل ہوگا اتنا ہی بے حیائیاں اور فواحش کی بہتات ہوگی۔ اسی بنیاد پر حضرات اکابر اور مشائخ
ماحول کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے نکاح بیوگان پر زور دیتے رہے ہیں، اور حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل بھی اسی پر محمول ہوگا۔ پوچھ رہے ہیں کہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی اولاد تھیں اور ان کی والدہ کا کیا نام تھا، یعنی اولاد کی والدہ کا؟ تو جواباً عرض ہے کہ آپ کے دو صاحبزادے بہت مشہور ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کی اولاد میں ہیں، دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے لخت جگر ہیں۔ اس کے علاوہ بعض کتابوں میں ایک کنعانی عورت سے بھی اولاد کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے نام کا علم نہیں ہو سکا۔ پوچھتے ہیں کہ تقدیر مبرم میں کیا کیا چیزیں درج ہیں، وضاحت فرمائیں۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کی ویسے تو دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک تقدیر معلق، ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ طے ہو کہ فلاں بندہ اگر یہ کام کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ کام نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ اور تقدیر مبرم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا عمل ہونا ہے۔ تو اس میں جو تقدیر معلق ہے یہ تو بندے کے اعتبار سے ہے کہ بندے نے یہ کام کیا تو ایسا ہوا، نہیں کیا تو ایسا ہوا، مگر اللہ تعالی کے اعتبار سے ہر تقدیر تقدیر مبرم ہے، کیونکہ بندے کا کرنا نہ کرنا یہ پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا، دعا مانگے گا یا نہیں مانگے گا، صدقہ کرے گا یا نہیں صدقہ کرے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے علم ہے، اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہر تقدیر مبرم ہے، یعنی جو اللہ نے لکھ رکھا ہے ہوگا وہی۔ ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا ضروری اور لازم ہے۔ پوچھتے ہیں کیا گناہ کبیرہ کرنے سے بیعت ٹوٹ جاتی ہے، اور اپنے شیخ سے تجدید بیعت کا کیا حکم ہے تاکہ عمل کا نیا جذبہ پیدا ہو؟ گناہ کبیرہ تو گناہ ہے ہی، لیکن اس کی وجہ سے بیعت ٹوٹتی نہیں ہے۔ توبہ کر لے، بیعت برقرار ہے، اور اگر چاہے تو اپنے شیخ سے تجدید بیعت کر لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے مزید قوت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے بچنے کا جذبہ مزید پختہ ہو جائے گا۔ پوچھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیا اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں؟ جی ہاں، یہ حدیث سنن الترمذی میں 3473 نمبر پر موجود ہے، لیکن سندن ضعیف ہے۔ الفاظ نہایت شاندار ہیں، معنی بھی بہت ہی زبردست ہیں، اس لیے بندہ اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور متوجہ ہوگی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی ساجی نہیں، احدن وہ بالکل تنہا ہے، صمدن سب سے بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں۔
تو یہ صرف اللہ تعالی کی زبردست صفات ہیں، جتنا بھی اس کا اجر ملے وہ کم ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھانے والے برتن میں ہاتھ دھونے سے برکت اٹھ جاتی ہے؟ ایسا تو کہیں پڑھنے میں نہیں آیا اور یہ ناجائز بھی نہیں ہے، البتہ جہاں دوسرے لوگ موجود ہیں اور انہیں برا لگے تو یہ تہذیب اور مروت کے خلاف سمجھا جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ دھونے کے لیے الگ برتن استعمال کیا جائے۔ پوچھتے ہیں کھانا سامنے آ جانے پر اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ روایت موطا مالک میں ہے، حدیث نمبر 2700، اور یہ روایت صحیح ہے اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ جو آپ نے ہمیں روزی دی ہے اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائیے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے۔ سوال کرتے ہیں کیا نابالغ بچوں کے انتقال پر ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں، نابالغ بچوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، لیکن ان کے گناہ تو چونکہ ہوتے نہیں ہیں، اس ثواب کے ذریعے سے ان کے درجات اور بلند ہو جائیں گے۔ پوچھتے ہیں کیا قبرستان سے ہر مرتبہ گزرتے ہوئے سلام کرنا ضروری ہے؟ نہیں، ہر مرتبہ گزرتے ہوئے سلام ضروری نہیں ہے، البتہ جب کسی قبرستان میں بالقصد بالارادہ جائیں تو وہاں داخل ہوتے وقت سلام کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی نے گھر والوں سے چھپ کر وکیل اور گواہوں کی موجودگی میں شرعی نکاح کر لیا۔ 1 سال بعد جب گھر والوں کو علم ہوا تو لوگوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے منکوحہ اور نکاح پڑھانے والے نے نکاح کا انکار کر دیا اور نکاح خانے لیٹر پیڈ پر لکھ دیا کہ میں نے کوئی نکاح نہیں پڑھایا۔ اس کے انکار پر گھر والوں نے لڑکی کا دوسری جگہ نکاح کر دیا تو نکاح ثانی ہوا یا نہیں؟ اور نکاح خاں کے جھوٹے انکار کا کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سوال میں ذکر کردہ تفصیلات واقعے کے مطابق ہیں تو پہلا نکاح منعقد ہو چکا۔ اب جب تک اس نکاح سے باقاعدہ شرعی طور پر تفریق نہ ہو، اس لڑکی کا کسی اور جگہ نکاح کرنا درست نہیں ہوگا، اور جس نکاح خانے نکاح پڑھانے کے باوجود انکار کیا ہے تو آئندہ نکاح کرنے پر جو بھی بدکاری ہوگی، جو غلط نکاح کرنے پر، ان سب کا وبال اس جھوٹ بولنے والے پر ہوگا۔ اس لیے شرعی طور پر جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیے بغیر نکاح ثانی کا اقدام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں ایک شخص تقریباً 3 سال سے لاپتہ ہے، زندہ مردہ ہونے کی کوئی خبر نہیں، تو اس کی بیوی کا نکاح اس کے بھائی سے کرا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس کے لیے ایک طریقہ اپنانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ محکمہ شریعہ میں یا دارالقضاء میں مقدمہ دائر کریں لڑکی کی طرف سے، اور وہ اپنی کارروائی کرے، اور جب فیصلہ کر دے تفریق کا، اس کی عدت گزرنے کے بعد پھر اس لڑکی کا دوسری جگہ نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، چاہے سالوں گزر جائے۔ پوچھتے ہیں متوفی عنہا زوجہا، یعنی جس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کو کن اعذار کی وجہ سے عدت سے نکلنا جائز ہے؟ کیا وہ اپنی بہن
کہ انتقال پر ان کے گھر جا سکتی ہے، یا اپنے بیٹے کی شادی جو دوسرے شہر میں ہو رہی ہے اس میں جا سکتی ہے، ولیمے میں شرکت کر سکتی ہے۔ متوفی عنہا زوجہا کے لیے عدت کے دوران بلا شدید ضرورت کے گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ شدید ضرورتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، تو دن میں جا کر واپس آ جائے، یا کوئی بیماری ہے، اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ضرورت ہے، وہاں جا سکتی ہے۔ لیکن کسی کے انتقال پر یا اپنے بیٹے کی شادی میں یا ولیمے میں جانا درست نہیں ہے۔ عدت کے دوران اگر جائے گی تو گنہگار ہوگی۔ پوچھتے ہیں کہ ایک انگوٹھی پر شیر کا چہرہ بنا ہوا ہے، کیا اس کو پہن کر یا جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر وہ انگوٹھی جیب میں رکھی ہو تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر وہ پہن رکھی ہے اور دور سے وہ چہرہ نظر آ رہا ہے کہ اگر زمین پر رکھیں اور کھڑا ہو کر آدمی دیکھے تو وہ چہرہ شیر کا نظر آ جائے، اتنا نمایاں ہو تو نماز مکروہ ہوگی، اور اگر اتنا نمایاں نہیں ہے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اور بہرحال تصویر والی انگوٹھی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، عافیت اسی میں ہے۔ پوچھتے ہیں ایک محرم سے 10 محرم تک دعوت کرنا اور اس دعوت میں مدرسہ اور مکتب کے بچوں کا شریک ہونا کیسا ہے؟ اگر اس دعوت کے اندر مختلف قسم کے غیر ثابت اعمال کیے جاتے ہوں، یا اس دعوت کو ضروری سمجھا جاتا ہو، یا اور کوئی منکر اس میں پایا جائے، تو ایسی صورت میں اس طرح کی دعوتوں میں مدرسے کے طلباء کو شرکت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اتفاقاً کوئی آدمی دعوت کرے اور کوئی منکر اس میں نہ پائے جائے تو گنجائش ہو سکتی ہے۔ پوچھتے ہیں جانوروں میں انجیکشن کے ذریعے بیج رکھنا کیسا ہے؟ طریقہ تو یہی ہے کہ باقاعدہ جفتی کرائی جائے، لیکن اگر یہ مشکل ہو تو انجیکشن کے ذریعے بھی بیج ڈلوایا جا سکتا ہے، گنجائش ہے۔ اگر شوہر نے بیوی کو کوئی چیز ہبہ کر دی یا اس کے مہر میں کوئی چیز دی تو اس ہبہ یا مہر میں شوہر کے وارثین کا حق ہوگا یا نہیں؟ جو چیز شوہر نے بیوی کو ہبہ کر کے اس کو قابض و مالک بنا دیا یا مہر کے بدلے میں کوئی چیز دی، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، وہ صرف بیوی کا حق ہے، اسے کسی اور کو نہیں دیا جائے گا بغیر اس کی اجازت کے۔ سوال کرتے ہیں کیا بیوی کو اس کی اجازت ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد پوری جائیداد صرف اپنے نام کرا لے اور مرحوم کے وارثین کو کچھ نہ دے؟ اسی طرح کیا ماں کو یہ حق ہے کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو محروم کرے اور کسی کو کم زیادہ دے؟ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو بھی وارثین ہیں ان سب کو ان کا حصہ دینا لازم ہے۔ کسی ایک وارث کو چاہے وہ بیوی ہی کیوں نہ ہو، ساری چیزیں اپنے قبضے میں لینا، اپنی ملکیت میں لینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ماں کو جو اس کا اپنا حق ملے، جو اپنی ملکیت ہو، اس میں بھی اولاد کے درمیان برابری کرنی چاہیے۔ بلا وجہ امتیاز کرنے سے بڑے فتنے اور آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا خونی رشتہ دار مثلاً اپنی حقیقی اولاد کے لیے کسی قسم کا ہبہ یا وصیت کرنا شریعت کی نظر میں جائز ہے؟ ہبہ اگر شرعی طور پر ہو جائے تو وہ تو نافذ ہو جاتا ہے، لیکن اپنے وارثین کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہے۔ اگر وصیت کر بھی دی جائے تو شرعاً وہ نافذ نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں کیا مرنے والا مرض الوفات میں اپنی پوری جائیداد وارثین کے ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے نام کر سکتا ہے؟ اگر پوری نہیں کر سکتا تو کتنے % کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بیوی کے حق میں وصیت درست نہیں،
اور مرض الوفات میں جو ہبہ ہوتا ہے وہ بھی وصیت کے درجے میں ہوتا ہے. اس لیے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اس صورت میں جو سوال میں پوچھی گئی ہے ساری چیزیں مرحوم کی حسب وراثت حصص شرعیہ تقسیم ہونی چاہیے. کسی ایک کے لیے ملکیت ثابت نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں اور ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.